کیسا بہترین انداز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور پر صلاۃ و سلام پیش کرو۔ کیسا بہترین انداز ہے قرآن کی اس آیت کے نقطوں میں غور کریں۔ ان تحقیق پکی بات ہے، یقینی بات ہے۔ آگے یصلون مضارع کا صیغہ لائے علماء جانتے ہیں جو استمرار اور دوام پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمیشہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہمیشہ حضور پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ یصلون علی النبی، علی النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیے بلکہ نبی کا لفظ بولا، نبی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کریم کے اندر حضور کا نام نہیں لیتے بلکہ آپ کے نام کے ساتھ نبی کا لفظ استعمال کرتے۔ حالانکہ قرآن میں دیکھیں یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، سب پیغمبروں کے نام آ رہے، لیکن حضور کے بارے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، علی محمد نہیں کہا، یصلون علی النبی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمیشہ حضور پر سلام بھیجتے رہتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور فرمایا اے ایمان والو تم بھی حضور پر سلام پیش کرو، تم بھی حضور پر درود پڑھو۔ اچھا عجیب بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، انبیاء کرام کے فضائل کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، لیکن کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں کہ جس عمل میں اللہ تعالیٰ بذات خود شریک ہوں۔ فرمایا نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھتے، روزہ ہم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے، حج ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کرتے، لیکن جب حضور پر درود کی باری آئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی پہلے سے درود پڑھتے ہیں اور تم بھی حضور پر درود پڑھو۔ یعنی کس قدر سعادت کی بات ہے کہ انسان درود پڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلے سے پڑھ رہے، تم بھی حضور پر درود پیش کرو۔ اور یہ بھی عجیب بات، صحابہ کرام آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام تو ہم آپ پر پہلے سے پیش کرتے ہیں، جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہے ہیں سلام بھی پڑھو، صلاۃ بھی پڑھو، یا ایہا الذین آمنوا صلو، یہاں صلاۃ ہے، وسلموا تسلیما، صلاۃ بھی پڑھو، سلام بھی کرو۔ تو اے اللہ کے نبی سلام تو ہم کرتے ہیں، صلاۃ کیا ہوئی؟ آپ نے فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو درود شریف سکھایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے افضل، سب سے بہترین درود وہ درود ابراہیمی، سب سے افضل، سب سے بہتر درود وہ درود ابراہیمی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم حضور پر درود بھیجو۔ بڑا اہم نقطہ ہے، اگر غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تم حضور پر درود بھیجو، اور ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ حضور پر درود بھیجیں۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ یہ کام کرو، آپ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں فرما رہے ہیں تم حضور پر درود بھیجو، ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ بھیجیں۔
ہم اللہم صلی علی محمد یہ نہیں کہتے اللہم صلیت علی محمد، اے اللہ میں نے حضور پر درود بھیج دیا، بلکہ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو حضور پر درود بھیج۔ بڑا اہم نکتہ ہے کہ انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ یا اللہ میں کون ہوتا ہوں، مجھے کیا پتہ ہے کہ حضور پر درود کیسے بھیجا جاتا ہے، شاہی آداب سے یہ فقیر کیا واقف ہو سکتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے محبوب پر ایسا درود بھیج جیسا بھیجنے کا حق ہے، اپنے محبوب پر ایسا درود بھیج جیسا بھیجنے کا حق ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو تعریف کرتا ہے، تجھے ہی پتہ ہے تو کیسی ذات ہے، جیسے تو نے اپنی تعریف کی ویسے ہی تو اس ذات ہے۔ اسی طرح انسان کیا کہتے ہیں، اے اللہ میں تیرے محبوب پر کہاں سے درود بھیجوں، کہاں میں اور کہاں حضور جیسی مبارک شخصیت میں کیسے درود بھیجوں، اے اللہ تو ہی اپنے محبوب پر اپنی شایان شان درود نازل فرما۔ اس لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اور عجیب بات فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے، اس میں دوسرا اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی حضور پر درود آ رہے، تمہارے درود کی اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلے سے بھیج رہے ہیں۔ ہاں اگر تم پڑھ لو گے تمہارا بھلا ہو جائے گا، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، ورنہ حضور کو تو جب اللہ نے رحمت نازل فرما دی فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، لیکن فرشتے بھی پڑھ لے تو فرشتوں کا بھلا، اور یہ امت پڑھ لے تو امت کا بھلا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا منت منے کہ خدمت سلطان تو کنی، منت ازو کہ تو خدمت بداشت۔ اور بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتے، بلکہ احسان ماند اس بادشاہ کا جس نے تجھے اپنی خدمت میں رکھا۔ ہم حضور پر درود پڑھ کر اللہ کے نبی پر احسان نہیں کرتے، شکر اس ذات کا کہ جس نے ہم جیسوں کو حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، شکر اس ذات کا۔ اس لیے ایک عربی کا شاعر کہتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں حضور کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ حضور کا رتبہ بلند ہو جائے، حضور کا رتبہ پہلے سے بلند ہے، میں تو حضور پر اس لیے درود پڑھتا ہوں کہ میرے کلام کی بلندی ہو جائے، میرے تذکرے بلند ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو، سلام پیش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات آئی تو صرف صلات ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلات بھیجتے ہیں، لیکن امت سے کہا جا رہا ہے تم صلات بھی بھیجو سلام بھی بھیجو، اس لیے کہ فرق یہ ہے کہ سلام کے اندر سلام پیش کرنے کو بھی کہتے ہیں، سلام فرما برداری کو بھی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور فرشتے پیغمبر کے فرما بردار نہیں ہوتے، امت فرما بردار ہوتی ہے۔ اس لیے امت سے کہا کہ تم صلات بھی پڑھو سلام بھی بھیجو، کہ یعنی حضور کی فرما برداری بھی کرو اور حضور پر سلام بھی پیش کیا کرو۔ اور اسی طرح میرے دوستو یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ درود شریف ایک ایسی دعا ہے، دنیا کے اندر بے شمار دعائیں، لیکن کسی دعا کے بارے میں اتھینٹک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ 100% قبول، 100% قبول۔ درود کوئی بھی ہو، ایک ایسی دعا ہے جس کی قبولیت کے بارے میں 100% دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دعا قبول ہی قبول ہے، اس لیے کہ درود انسان بعد میں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلے سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تم دعا مانگو تو دعا
دعا کے شروع میں درود پڑھو، دعا کے آخر میں درود پڑھو، اس لیے کہ درود تو قبول ہی قبول، اور اللہ تعالیٰ کی شان کریمی سے یہ بعید ہے کہ وہ شروع کی دعا بھی قبول کرے، آخر کی دعا بھی قبول کرے، درمیان والی چھوڑ دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے شروع میں درود پڑھو، آخر پہ درود پڑھو، درمیان میں دعا مانگو، جب اللہ درود قبول فرمائیں گے تو تمہاری دعا بھی قبول فرمائیں گے۔ اور شروع میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، پھر حضور پر درود پڑھے، پھر دعا مانگے، اور آخر پہ پھر درود شریف پڑھے کہ درود شریف قبول ہی قبول ہے۔ اور یہاں ایک اور نکتہ یہ سمجھ لیں کہ صلاۃ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جب صلاۃ کی نسبت، اور صاحب روح البیان نے ایک اور بات لکھی ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ حضور پر صلاۃ بھیجتے ہیں، ایک مطلب تو یہی ہے کہ اللہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور کو مقام محمود تک پہنچائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صلاۃ ہے۔ فرشتوں کا صلاۃ کیا ہے؟ فرشتے حضور کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے محبوب کے اس رتبے کو اور بڑھا دے، اور اس امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا صلاۃ ہوتا ہے۔ اس امت کا صلاۃ کیا ہے کہ حضور کے اچھے تذکرے، حضور پر درود پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ آئیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور دیکھ